آگے آگے ایک دوا ایتھوزا، یہ بھی بہت فوری ضرورت کی ایک ایسی دوا ہے جس کا کوئی بدل اب تک میرے علم میں نہیں آیا، نہ ہی غالباً ایلوپیتھک میں ہے۔ ربا میں ایسے کیسز بہت دیکھا کرتا تھا میں کہ ایک بچے کو سوکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سوکھے کی خاص علامت یہ ہے کہ دودھ پیتا ہے بھوک سے، اور ابھی گرم ہی مشکل سے ہوا ہوتا ہے تو آدھا پھٹا ہوا اور آدھا کچا دودھ قے کر دیتا ہے، اور پیٹ خالی ہو کر بھوک اثر انداز پر کوئی اس کی بیماری کا اثر نہیں پڑتا، پھر مانگتا ہے۔ اور ویسے عموماً قبض ہے، یا اگر اسہال ہے تو بہت معمولی سے زرد رنگ کے، لیکن جس طرح داغ سے لگتے ہو نا اس طرح کے اسہال ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مکمل قبض ہوتی ہے۔ ایک سوال یہاں سے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، اب میں یہ بات ختم کر لوں تو پھر دوبارہ اٹھانا، مجھے بھول گیا تھا آپ کو وقت دینا۔ ایک بچہ ہمارے ربا کے فضل عمر ہاسپٹل سے آیا، جس کو تقریباً 1 مہینے سے یہ بیماری تھی، چھوٹی عمر کا بچہ بالکل، اور وہ لگتا تھا جسے وہ موت سے ڈرانے کے لیے وہ بنایا ہوتا ہے نا، انہوں نے وہ پنجر کے ساتھ لگا کے بجلی کے پولوں پر تصویر ہوتی ہے، ایسی شکل تھی اس کی، اتنی خوفناک کہ دیکھ کے ڈر لگتا تھا، اور سر بڑا بڑا اور سب کچھ پچکا ہوا، اندر کوئی جان نہیں تھی۔ اور ماں سے اس سے بہت پریشان تھی، میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ حالت ہے، کوئی دوا کام نہیں کر رہی، کسی قسم کا علاج فائدہ نہیں بخشتا۔ تو میں نے کہا اسہال بھی آتے ہیں، اس نے کہا نہیں، قبض ہے، مسلسل قبض ہے، بلکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نالی نہ بنی ہو، کیونکہ 1 مہینے سے ایک دفعہ بھی اس کو اجازت نہیں ہوئی۔ اس کو میں نے ایتھوزا دی، اور ایک دن ایتھوزا 3 دفعہ اس نے دی ہے، دوسرے دن وہ آئی ہے، اس نے کہا کہ پیٹ چل پڑا ہے، الٹیاں بند ہو گئی ہیں، اور 1 ہفتے کے اندر اندر مکمل صحت اللہ کے فضل سے۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن ایسے واقعات جب بھی ہوئے ہیں خدا کے فضل سے ہر دفعہ فائدہ ہوا ہے۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی یقینی دوا ہے کوئی جس پہ آپ حلفاً کہہ سکیں یا تحدی کر سکیں، مگر ایسی دوائیں ہیں جو بعض صورتوں میں اکثر دفعہ خدا کے فضل سے اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ ایتھوزا کا اس بیماری سے تعلق ہے، اور چونکہ دوسرے علاج نہیں ہیں اور ہومیوپیتھک میں بھی کوئی دوا ایسی علامت میں کام نہیں آتی، اس لیے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔